یہ مذکور ہے یہی بات کہ بدر میں سب سے زیادہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نصف سے زیادہ قتل فرمایا کفار کو، اور بقیہ کے بھی خون میں وہ شریک تھے. اچھا، تو کیا کہا عثمان کے بیٹے نے؟ عثمان کے بیٹے نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ سے خون کا بدلہ لینا ہے، کربلا کے واقعے سے 10-15 سال پہلے. اور یہ عمر یہ سرکاری ان کا پروگرام ہے، سرکاری ان کا دربار میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا، ثم تکلم عمرو بن العاص، اس کے بعد ابن النابغہ عمرو بن العاص نے، جو صحابی بھی ہے اور معاویہ کا سب سے خاص مشیر ہے، اس نے بات کیا. اس نے اللہ کا حمد و ثنا بجا لائے، پھر کہا اے ابن ابی تراب بعثنا الیک لنقررک ان اباک سمى ابا بکر الصدیق. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے خطاب کیا کہ اے ابو تراب کے بیٹے. یہ ابو تراب گالی کے طور پہ کہتے تھے. ابو تراب یعنی مٹی کا باپ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے طور پہ، یعنی پورے زمین کا مالک امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہا تھا، لیکن وہ گالی کے طور پہ سمجھتے تھے یہ بنی امیہ، کہ ہمیں معاویہ نے کہا ہے کہ ہم آ کے یہاں پہ تقریر کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے والد صاحب نے ابو بکر کو زہر دیا. آپ کا پورا خاندان اسلام کا غدار ہے. آپ کے والد صاحب علی علیہ السلام نے ابو بکر کو زہر دیا. واشترک فی قتل عمر الفاروق، اور فاروق کو بھی قتل میں انہی کا منصوبہ تھا. ابو لؤلؤہ نے جو قتل کیا ہے فاروق کو، اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، آپ کے والد صاحب نے ان کو سکھایا تھا. وقتل عثمان ذی النورین مظلوما، اور یہ آپ ہی کے والد تھے عثمان کا قاتل. وادعى ما ليس له حق، اور اس نے امامت کا ادعا کیا. کون سی امامت؟ آپ کے والد امام ہے؟ کہاں کے امام ہے؟ کوئی امام نہیں ہے. وذكر الفتنہ وعیرہ بشأنها، اور پھر امیر فتنوں کا ذکر کیا ہے، وہ سب جو ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مذمت کی اور بری باتیں ان سے نسبت کی. پھر عمرو بن العاص نے بڑے عجیب جملے کہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّكَ وَأَبَاكَ مِنْ شَرِّ خَلْقِ اللَّهِ. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہا کہ اب اچھی طرح سے جان لو. جی دیکھیں کتنی مظلومیت ہے. کربلا تو ہر دن تھا بھائی، یہ کربلا نہیں ہے، یہ خود کربلا ہے. لعن اللہ من قتلتکم بالایدی والالسن. اللہ بہت سارے زیارات میں فقرے ہیں کہ اللہ لعنت کرے ان فرقے کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو ہاتھوں سے قتل کیا اور کچھ لوگوں نے زبانوں سے قتل کیا. جملے ایسے ہوتے ہیں جو تیر سے بدتر ہوتے ہیں. اہانت جو ہے تلوار سے بدتر ہوتی ہے. فعلم، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، انک و ابا فعلم انک و اباک، آپ اور آپ کے والد صاحب دونوں بدترین لوگ آپ لوگ ہیں، گناہ کار ترین بدترین مجرم آپ لوگ ہیں. فاما ابوک فقد کفانا اللہ قتلہ وتفرد به. جہاں تک آپ کے والد کا تعلق ہے، چلے ان کو تو اللہ نے قتل کیا نا، اور ہمیں زحمت نہیں کرنی پڑی کہ ہم ان کو قتل کریں. وَأَمَّا أَنْتَ فَإِنَّكَ فِي أَيْدِينَا نَتَخَيَّرُ فِيكَ. اب لیکن آپ جو ہے، آپ تو ہمارے ہاتھ میں کثیر ہیں، آپ کہاں، آپ تو کہیں نہیں جا سکتے. وہ ہمارے اختیار، جب ہم چاہیں آپ سے بدلہ لیں. آپ لوگوں نے بدر میں بڑے بڑے قتل کیے، آپ نے عثمان کو قتل کیا، ابو بکر کو آپ لوگوں نے زہر دیا، عمر کو تم لوگوں نے قتل کیا. سارا فتنہ آپ کا ہے. آپ کے والد صاحب چلے گئے، لیکن آپ تو ہمارے ہاتھ میں نا، آپ سے بدلہ جب چاہیں ہم لے لیں. واللہ لو قتلناک ما کان فی قتلک اثم عند اللہ ولا عیب عند الناس. اللہ کی قسم اگر ہم آپ کو قتل کریں، ٹھیک ہے نا، آپ کا خون بہائے قتل کریں، یہ بالکل ہمارا حق، شرعی حق بنتا ہے ہم لوگوں کا، اور لوگ بھی ہماری ملامت نہیں کریں گے. لوگوں کے نگاہ میں بھی آپ لوگ جو آپ پورا خاندان ہی آپ کا نستجیر باللہ کیا ہے، قاتل خاندان، غدار خاندان، دشمن خاندان. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ بنی امیہ کی ذہنیت کیا ہے. بنی امیہ کا جو دربار ہے، وہاں پہ ان کے جو جنرل ہیں، وہاں پہ ان کے جو وزراء ہیں، وہاں پہ جو ان کا کیبنٹ لیول کے لوگ ہیں، جو وہاں کے ان کے مختلف شہروں کے بڑے پاورفل گورنرز ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق. تو اس ذہنیت کو اگر آپ دیکھ لیجئے نا، تو پھر آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام ایک شہر سے دوسرے شہر کیسے بے پناہ پھر رہے ہیں، اور ان کو کیوں قتل کیا جاتا ہے. کربلا میں
تنہائی میں اور بے رحمی کے ساتھ، اور پھر ان کے جسد کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے، پھر ان کے سر ان کے بائی بچوں کے سر کو اٹھایا جاتا ہے. بہرحال یہ سب پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بدترین، دنیا کے بدترین مخلوق، دنیا کی مجرم ترین، شیطان ترین، کافر ترین قوم بنی امیہ قوم، اب وہ مسلط ہو گئے، ہر طرف ان کی حکومت ہے، اور وہ خون کے پیاسے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہیں، نہ اللہ سے ڈر رہا ہے، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کا منصوبہ ہی دشمنی اہل بیت علیہ السلام. ثم تکلم عتبہ ابن ابی سفیان، پھر ہند کا جو چھوٹا بیٹا تھا، ہند جانتے ہیں نا، زانیہ، اس کا چھوٹا بیٹا ابو معاویہ کا بھائی عتبہ، یہ ماں میں تو مشترک ہیں دونوں، ٹھیک ہے نا. اب معاویہ کیا واقع ابو سفیان کا بیٹا ہے، اس کے تو 4 باپ ہیں، عتبہ بھی کیونکہ اس کی ماں چالو تھی نا. ہند دیکھیں، ہند زانیہ تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ان کے اپنے کتب میں، یہ تو بہت ہی مشہور معروف ہے، کوئی اس کا وہ بھی نہیں ہے، مخالف بھی نہیں ہے. میں آپ کو دکھاؤں یہ ڈاکیومنٹ، تبری نے واقع احد میں، اگر آپ دیکھیں واقع احد میں تبری نے وہاں پہ واضح طور پہ روایت کی ہے. آپ اگر وہاں پہ واقع احد میں دیکھیں، احد سے پہلے جو واقع ہیں وہاں اس کے مقدمے میں، کہ ہند وحشی سے کہتی تھی اشفی وشتفی، تم میرے دل میں، جو اس کا باپ بھی مرا تھا، امیر المومنین صاحب نے جہنم واصل کیا تھا، اس کے چچے کو بھی، اس کے بیٹے حنظلہ کو، اس کے تو کئی خاندان کے کئی لوگ مرے تھے. کہتے تھے انتقام لے لو وشتفی، پھر تجھ میں جو آگ ہے میں اس کو کیا کروں گی، تجھ میں جو آگ ہے میں اس کو بجھاؤں گی. یہ کون سا آگ تھا جو اس کے دل میں تھا، وحشی کے دل میں تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ لڑکی ہے، وحشی غلام ہے، یہ عورت ہے. غلام سے کوئی عورت جو بالکل وہ سردار کی بیوی ہو نا، اس کے ساتھ تو نہیں سوتی نا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے اس کی. اور پھر وہ واضح طور پہ اس کے اشارے جو ہے نا، خود جو سب اصحاب مغازی نے روایت کی ہیں، اس کے اشعار ہیں غزوہ احد میں، اشعار ہیں احد میں ہند کی، معاویہ کی ماں کی، واضح طور پہ کہتی ہے کہ ہم جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی جنگ لڑے گا ہم اس کے ساتھ سوئیں گی. ملاحظہ کریں، الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر، جزء ثانی، چاپ دار الفکر، 2006 میں چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ غزوہ احد میں ہند کے اشعار ہیں. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی والمسک فی المفارقی والدر فی المخانقی ان تقبلوا نعانقی ونفرش النمارقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. اس اشعار کے معنی کیا ہیں؟ واضح طور پہ یہ ہند کی جو ہند ہے معاویہ کی ماں ہے، وہ معاویہ اس زمانے میں غزوہ احد کے وقت اس کی عمر کوئی 18 سال ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بعثت کے وقت اس کی عمر کیا ہے، 10 12 13 ہے. 13 سال کے بعد یعنی ہجرت کے وقت اس کی عمر بنتی ہے 23 سال، بلکہ اس کی عمر 25 سال ہوگی، معاویہ کی عمر 25-26 سال ہوگی. اس زمانے میں جوان تھا یہ وہاں پہ بھی احد میں بھی موجود تھا یہ اس لشکر میں. اچھا، اس کی ماں کہتی ہے کیا، نحن بنات طارقی، یہ اپنے حسن کا تعریف کر رہی ہے کہ ہم تو ستاروں کی لڑکیاں ہیں. نمشی علی النمارقی، ہمارا کام ہے بستروں پر، نرم بستروں پر، نمارق بولتے ہیں، نمرقہ اس کو بولتے ہیں وہ سادہ کو، تکیے کو. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ نرم و گرم بستروں پہ کڑی ہونا، چلنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بستر پہ چلنا یہ خود دعوت ہے کس کی طرف، فعل گناہ کی طرف. والمسک فی المفارق، مفرق بولتے ہیں یہ جہاں پہ یہاں پہ بال کو انسان کھولتا ہے نا، بالوں میں گیسو میں جب بال کھولتے ہیں اس جگہ کو مفرق بولتے ہیں. اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا بولتے ہیں اس کو. ہمارے بالوں میں، ہمارے گیسوؤں میں مشک کی خوشبو ہے. والدر فی المخانق، اور ہمارے گلوں میں مخنق، اس کو وہ گلے کو بولتے ہیں، یا مخنق قلادے کو بھی بولتے ہیں. ہمارے نیکلس میں در ہیں، نیکلس ہمارے بڑے خوبصورت ہیں. اپنے حسن کی تعریف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم تو بستروں میں چلنے والی بہترین ستاروں کی بیٹیاں ہیں.
ہمارے بالوں میں گیسوؤں میں کیا ہے؟ گیسوؤں میں خوشبو ہے، اور ہمارے گلوں میں جو ہار ہیں اس میں در ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ اچھا اس کے بعد واضح طور پہ کہتی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے گا، اہل بیت علیہ السلام پہ حملہ کرے گا، مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ کرے گا، ہم اس کے ساتھ جا کے سوئیں گی۔ ان تقبلوا نعانقی، جنگجوؤں سے کہتا ہے اگر تم آگے بڑھ کے حملہ کرو، یا مکے سے کیا لے کے آئے تھے نا، لشکر لے کے آئے تھے کہ بدر کا ہم نے بدلہ لینا، اگر تم حملہ کرو تو ہم آپ کو گلے لگائیں گی۔ اچھا صرف گلے لگانا، آپ کہہ دو یہ تو زنا تو نہیں ہے نا، گلے لگائے گی، بھائی حق کرے گی۔ گلا تو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، وہ بھی کافر تھے، چلیں کفار ایک مرد عورت کے ساتھ گلا لگاتی ہے، تو زنا کہاں سے نکل گیا؟ ہاں زنا اگلے جملے میں، وَنُفْرِشُ النَّمَارِقِ، اور آپ کے لیے گلے لگا کے آپ کو بستر پہ لے کے جائیں گے، فرش کریں گے آپ کے لیے بستر، تشریف لائیے۔ گلے لگا کے جنگجو کو بستر پہ لے کے جانا، یہ واضح طور پر زنا کا واضح وعدہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ زنا کریں گی اگر آپ بشرط یہ کہ آپ جا کے حملہ کرو وہاں پر۔ او تدبروا نفارقی، ہاں اگر تم جنگ نہ کرو، جب علی علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام، یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، تم پشت کر دو ان کی طرف، چھپ جاؤ، جنگ نہ کرو، تو ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے، آپ سے کبھی پر بات نہیں کریں گے ہم لوگ۔ فراق غیر وامقی، وامق بولتے ہیں محبوب کو، ہم آپ سے ایسا فراق اختیار کریں گے، محبوب والی فراق نہیں، مبغض والی فراق، کہ آپ سے پھر آپ ہماری نظروں سے گر جائیں گے آپ لوگ۔ تو یہ واضح طور پہ یہ ہند ہے بھائی، ہند چالو ہے کہ نہیں بھائی، ہند چالو ہے کہ نہیں بھائی؟ ان کے اپنی کتابوں میں بڑی پڑی یہ اشعار، غزو مغازی کی کوئی بھی کتاب اٹھائے نا، غزوہ احد میں یہ اشعار آپ کو مل جائیں گے، بڑے مشہور ہیں، سب نے روایت کی ہے۔ اچھا پھر ابن عبد البر روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت جب ان سے بیعت لی ہے، ہند سے کیا بیعت لی ہے؟ بیعت لی ہے لا یزنین، کہ آپ اس کے بعد زنا نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے۔ ہند سے جب بیعت لی ہے، ٹھیک ہے نا، ان پہ تو یہ ہند، ابو سفیان، یہ لوگ تو زبردستی مسلمان ہوئے تھے، کوئی دل سے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، بس اب زنا ممنوع ہے بھائی، زنا اب مسلمان بننا ہے نا، دین میں آنا ہے، قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کر سکتے، تو یہ واضح طور پر کیا ہے بھائی، بیعت کس بات پہ لیے؟ یہ سب ان کے کتب میں موجود ہے کہ معاویہ کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی ہے، آج کے بعد زنا ممنوع، ولا یقتلن اولادہن، اور یہ کیونکہ یہ زنا کرتی تھی، اور زنا اپنی اولاد کو زندہ درگور کرتی تھی نا، اور اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ اب جو اسلام میں داخل ہوئے نا، اب یہ سلسلہ ممنوع ہے کہ اپنے حرامی بچوں کو تم جو ہے قتل کر دو، اور یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے الدر المنثور فی طبقات رباط الخدور، طبع مکتبۃ ابن قتیبہ، یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 537 میں، اس میں بھی یہی ہے کہ ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت لی ہے، یہ ہے تبایعنی، بلے کہ ان لا یزنی، کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ میں، مجھے مل جائے وہ فقرہ۔ یہ قال ولا تزنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزنین، صفحہ نمبر 538 میں جو بیعت لیا نا، اب زنا نہیں کر سکتی، یہ لا تزنین، یہ کوئی یہ سب نساء کے لیے نہیں ہے، سب عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ سب عورتوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مفرد ہے، مخاطب مفرد، کہ تم اب زنا نہیں کر سکتی، تم اب زنا، آج مسلمان بھی ہے نا، تو آج سے زنا ممنوع ہے، زنا کرے گی تو کوڑے لگ پڑیں گے۔ اچھا عتبہ، اب واپس آتے ہیں کس کتاب کی طرف؟ کتاب الاحتجاج کی طرف، کہ اس کے بعد عتبہ نے تقریر کیا، عتبہ بھی اسی ہند کا بیٹا، عرض کیا ہند کا بیٹا ہے، معاویہ بھی ہند کا بیٹا ہے، لیکن باپ ان کا کون ہے؟ کیونکہ ہند چالو تھی، اس لیے جو وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ابو سفیان ان لوگوں کا باپ تھا یا نہیں تھا، لیکن رسمی طور، آفیشل طور پہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ بہرحال ابو سفیان نے بات کیا، عتبہ ابن ابی سفیان، ابو معاویہ کے بھائی نے، بڑا شہزادہ ہے، بادشاہ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا،
یا حسن ان اباک کان شر قریش لقریش اقطعه لارحام. یا حسن آپ کے والد قریش کے لیے بہت ہی مصیبت تھے، بہت ہی برے شر آدمی تھے، برے آدمی تھے. اس نے سب رشتے توڑ دیے قریش میں. اقطعه لارحامها، اس نے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خاندان والوں پر بڑے ظلم کیے. کیا ظلم کیا؟ واسفکه لدمائها، اس نے جتنا اس نے قریش کا خون کیا کسی نے خون نہیں کیا. وَإِنَّكَ لِمَنْ قَتَلَتِ عثمان، اور آپ خود یا حسن آپ عثمان کے قاتلوں میں سے، آپ خود عثمان کے قتل میں شریک ہیں. وَإِنَّ فِي الْحَقِّ أَن نَقْتُلَكَ بِهِ، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ عثمان کے مقابلے میں آپ کو کیا کریں؟ قتل کریں. تو امام حسین علیہ السلام کو جو بھی قتل کیا گیا کربلا میں، عبید اللہ ابن زیاد کے جملے ہیں کہ عثمان کے مقابلے میں عثمان کا ہم بدلہ لے رہے ہیں، اور یزید کے جملے ہیں کہ ہم نے بدر کا بدلہ لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنا کہ واقعی کربلا کیوں پیش آیا ہے، امام حسین علیہ السلام مدینے میں بھی رہتے، انہوں نے خود کہا کہ وہاں مجھے قتل کیا جاتا، مکے میں رہتے وہاں بھی ان کو وہی کربلا مکے میں واقع ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ الْقُودَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ قَاتِلُكَ بِهِ. عتبہ معاویہ کے بھائی یزید کے چچا نے کہا کہ یا حسن سلام اللہ علیہ، آپ پر خون ہے، قرآن کے آیات کے روح سے آپ قاتل ہیں اور آپ پر خون ہے، اور ہم اس خون کا بدلہ آپ سے لیں گے اور آپ کو قتل کریں گے. کس کا خون ہے؟ عثمان کا خون ہے. آپ لوگ عثمان کے قاتل ہیں، ہمارے خاندان کے بزرگ کے قاتل، ہم آپ کو قتل کریں گے. وَأَمَّا أَبُوكَ فَقَدْ تَفَرَضَ اللَّهُ بِقَتْلِهِ فَكَفَانَا أَمْرَهُ. جہاں تک آپ کے والد صاحب ہے اس کو تو اللہ نے قتل کر دی نسجیر میں، اللہ نے آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اور ہم ان سے تو بدلہ نہیں لے سکتے، اللہ نے اسے بدلہ لے لیا. وَأَمَّا رِجَاؤُكَ الْخِلَافَ فَلَسْتَ فِيهَا، لیکن آپ خود تو ہمارے ہاتھ میں، آپ تو کہیں نہیں جا سکتے، ہم آپ کو قتل کریں گے. اور آپ جو خلافت کی تمنا کریں کہ آپ خلیفہ بن جائیں گے، تو نہیں، یہ خلیفہ آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ کو کوئی خلیفہ ولیفہ نہیں ملے گا، آپ کو ہم قتل کریں گے عثمان کے مقابلے میں. اس کے بعد عقبہ ابن ابی معیط، الولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، یہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط یہ عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ہے. اور عقبہ جو ہے بنی امیہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تھا جو گندگی وغیرہ ڈالتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنگ بدر میں جہنم واصل فرمایا تھا. اس نے بھی باتیں کی، اس نے کہا یا معشر بنی ہاشم کنتم اول من دب بعیب عثمان وجمع الناس علیہ. بنی ہاشم آپ لوگ وہی تو ہیں کہ عثمان کی برائیاں اور عثمان کی عیوب لوگوں کو بیان کرتے تھے، اور تم لوگوں نے اس لوگوں کو عثمان کے خلاف ورغلایا تاکہ عثمان قتل ہو جائے. حتی قتلتموہ، اور تم ہی لوگوں نے عثمان کو قتل کیا، تم لوگ ہی عثمان کے قاتل ہو. حرصا علی الملک، تم بادشاہت کی تمنا رکھتے ہو، تم لوگ پاور کے ہنگری ہو، پاور کے بھوکے ہو. وقطیعۃ للرحم، اور تم میں کوئی تمہارے پورے خاندان میں کوئی اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ بھئی قریش ہمارا قوم ہے، قریش ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی عزت کیا جائے. تم لوگوں نے جو قریش کا خون بہایا کسی نے نہیں بہایا. واستہلاک الامہ، تم لوگوں نے پوری امت کو برباد کیا. اتنے جنگیں تم لوگوں نے جمل میں، یہ نہروان میں، صفین میں. وسفک دماءها حرصا علی الملک، تم لوگوں نے وسفک دماءها، اور تم لوگوں نے حکومت کے خاطر، بادشاہت کے خاطر امت کے خون بہائے. وطلب للدنیا الخبیثہ، تم لوگ خبیث دنیا کے طالب ہو. وحبا لها، تم دنیا کے عاشق ہو. وکان عثمان خالکم، عثمان آپ کا رشتہ تھا، عثمان آپ کا ماموں بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے وہ. فنعم الخال کان لکم، عثمان آپ کے لیے بہترین ماموں تھا. وکان صہرکم، عثمان آپ کے خاندان کا داماد ہے، پیغمبر نے اپنی بیٹی اس کو دیا. نعم الصہر لکم، بہترین داماد تھا. قد کنتم اول من حسدہ وطعن علیہ ثم ولیتم قتلا، تم نے اپنے داماد کے خلاف حسادت کیا، اس کی برائیاں لوگوں کی بیان کی، اور تم لوگوں نے خود اس مظلوم داماد کو قتل کیا، عثمان کو قتل کیا. فکیف رأیتم صنع اللہ بکم، اب تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم لوگ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ تم نے جو عثمان کا خون کیا ہے ہم آپ کو معاف کریں گے؟
ثم تكلم المغيرة ابن شعبة، پھر مغیرہ ابن شعبہ نے بات کی ہے. فكان كلامه وقوله كله وقوعا في علي علیہ السلام. مغیرہ ابن شعبہ نے اس کا پورا کلام ہی تک گالی، شتم علی علیہ السلام کو. قال يا حسن ان عثمان قتل مظلوما فلم يكن لأبيك في ذلك عذر بريء ولا اعتذار مذنب. کہتے ہیں کہ بھئی عثمان کو قتل کیا گیا، آپ کے والد کا اس مسئلے میں کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کا عذر ہم مان لیں، کوئی قابل قبول عذر ہو. ہمیں پتہ ہے انہو بقتلہ راض، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے والد صاحب علی علیہ السلام عثمان کے قتل ہونے میں راضی تھے، خوش تھے کہ قتل ہو جائے. وقد كان ابوك ناصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، آپ کے والد صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دشمن تھے. علی علیہ السلام وہ پیغمبر کی بھی نستجیر باللہ دشمن تھے. وعجلب علیہ قبل موتی واراد قتلہ، اور انہوں نے وہاں پہ مدینے میں بغاوت کی کوشش کر رہے تھے. بھائی علی علیہ السلام مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے لشکر جمع کی تھی اور وہ چاہتے تھے پیغمبر کو قتل کر کے خود جو ہے بادشاہ بن جائیں. پر پیغمبر کو پتہ چل گیا ان کا منصوبہ، انہوں نے کیا کیا. دیکھیں یہ کیسے پروپیگنڈے کرتے تھے. اب تو تاریخ میں تو اتنا لکھا ہے نا کہ بنی امیہ یہ مشہور ہے کہ علی علیہ السلام کو گالی دیتے تھے، ممبروں سے لعنت کرتے تھے، لیکن کیا کیا جھوٹ پہلے کہتے تھے اس کے بعد لعنت کرتے تھے نا، وہ تو کم آپ کو ملے گا. اب اس میں اس کے کچھ جھلک آپ کو ملتی ہے کہ کیسے جھوٹ بناتے تھے کہ علی علیہ السلام پیغمبر کے دشمن تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا، لشکر بنایا تھا کہ پیغمبر کو قتل کر کے منظور اس پہ مدینے پہ قبضہ کر لیں، خود بادشاہ بن جائے. پھر پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ وہ اس کو نہیں کرنے دیا. پھر وہ ابو بکر امام تھا، خلیفہ تھا، اس کے ساتھ اس نے بیعت نہیں کی، اس کے خلاف دشمنی کی. بہرحال اس طرح کی باتیں. ثم نازع عمر حتى هم ان يضرب رقبته، پھر عمر سے بھی دشمنی کی. پھر عمر یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں. ہاں عمر نے کہا کہ بھائی میں قتل کر دیتا ہوں علی علیہ السلام کو. پھر اس نے معاف کر دیا. فعمد فی قتلی، تو پھر علی علیہ السلام نے خود عمر کو قتل کرایا. ٹھیک ہے نا. ثم طعن علی عثمان حتى قتل، پھر اس نے عثمان کے خلاف بغاوت شروع کی، عثمان کی برائیاں شروع کیے بیان کرنا، لوگوں کو ورغلایا تاکہ اسی طرح عثمان کو بھی قتل کرائے. کل هؤلاء قد شرک فی دمهم، ان سب لوگوں کے خون میں آپ کے والد صاحب شریک ہے. پیغمبر، ابو بکر، عثمان، عمر، سب کو کس نے قتل کیا؟ علی علیہ السلام نے قتل کیا. پیغمبر ابو بکر کو زہر دیا، عمر کو یہ کیا، عثمان کے ساتھ بھی یہ کیا. ٹھیک ہے نا. فأي منزلة له من اللہ یا حسن، تو آپ کے والد صاحب کون سے امیر المؤمنین ہیں؟ کون سے بھائی، کون سے مسلمان تھے آپ کے والد صاحب؟ وقد جعل اللہ السلطان لولی المقتول فی کتابہ المنزل، اور بادشاہ جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ کو حق ہے کہ اگر کوئی مظلوم قتل ہوتا ہے اس کا بدلہ قاتل سے لے لے. کیونکہ آپ کے والد صاحب پیغمبر کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے. عمر ابو بکر کو زہر دے کے، عمر کو خنجر کے ذریعے اور عثمان کو تلوار کے ذریعے قتل کرایا. اور بادشاہ کا کیا حق بنتا ہے؟ بادشاہ کا حق بنتا ہے کہ کوئی مظلوم مقتول ہوتا ہے تو قاتل سے اس کا بدلہ لے. اور اب بادشاہ کون ہے؟ معاویہ ہے، ہم ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم ابھی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بدلہ لے لیں تو ہمارا روکنے والا ہمیں کوئی نہیں ہے. فمعاویہ تو ولی المقتول بغیر حق، معاویہ بادشاہ ہے، معاویہ ان سب کا ولی ہے. بھائی ابو بکر کا بھی ولی ہے، عمر کا بھی ولی ہے، عثمان کا بھی ولی ہے. سب لوگ سب کو کس نے قتل کیا؟ آپ کے والد صاحب نے قتل کیا. فکان من الحق لو قتلناک واخاک، کیا کہتا ہے عتبہ؟ کہتا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے بھائی کہ ہم آپ کو اور آپ کے بھائی حسین دونوں کو قتل کریں. بالکل ہمارا حق بنتا ہے. واللہ ما دم علی باخطر من دم عثمان، آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان کا خون جو ہے کوئی چھوٹی چیز ہے؟ عثمان کو تم لوگوں نے قتل کیا، ہم اس کا بدلہ نہ لیں ہم لوگوں سے. اچھا، تو اس میں میرے محترم اسی کتاب احتجاج کے مقدمے میں مرحوم طبرسی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جتنی روایات یہ لائے ہیں یہ شیعوں کے نزدیک کیا سب متواتر ہیں. تو اس میں آپ واضح طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کی کیا ذہنیت ہے، کیا ذہنیت ہے ان کے دل میں کتنا غصہ ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا حقد ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے، اور یہ ایک اجماعی بات ہے ان میں، اس میں کوئی مخالف بھی نہیں ہے. معاویہ بھی نہیں کہتا وہاں پر کہ بھائی یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا آپ کو قتل کرنے کا. معاویہ یہاں پر سکوت کر رہا ہے، ان کی طرف بات نہیں کرتا، لیکن ان کو جھٹلاتا نہیں ہے.
وہ سیاست کی وجہ سے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ اپنی حکومت جو ہے اس میں آرامی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی حکومت میں کوئی ایسی کوئی آشوب بپا ہو۔ لیکن آپ کو بنی امیہ کا ذہنیت کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کیا ذہنیت ہے، ان کے خاندان میں ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے جو یہ اپنے خلاف اپنی حکومت کا سب سے بڑا آبجیکٹو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کریں، کہ یہ اپنا بدلہ لے لیں۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین شیعہ کے کتب میں، یہ اسی بات کو مخالفین نے بھی روایت کی۔ یہ جمہورت و خطب العرب فی عصور العربیہ ہے، تالیف احمد زکی صفوت ہے، جلد نمبر 2 ہے، یہ مصر میں چھپی ہے۔ یہاں پہ روایت کرتے ہیں زبیر بن بکار کتاب المفاخرات میں سے، وہاں پر یہ صفحہ نمبر 12 ہے، اس میں اسی واقعے کو انہوں نے روایت کیا جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اسی جو کتاب احتجاج میں زیادہ تفصیل کے ساتھ، اس میں کچھ اختصار ہے، انہوں نے بھی روایت کیا۔ اب ملاحظہ کریں، بطور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عامر بن العاص نے وہاں پہ جو خطبہ دیا اس میں یہ کہا ہے، فلم يترك شيئا يعيب به الا قاله۔ پہلے اس نے امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کو جتنے عیب آتے تھے اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے نسبت دیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کو ان عیوب سے موصوف کیا ہے۔ وقال، اس نے کہا انه شتم ابا بکر، یہ شتمہ جو ہے تصحیف سما کا، اس نے ابو بکر کو کیا دیا ہے؟ زہر دیا، جیسے میں نے آپ کو دکھایا کتاب احتجاج میں۔ وکرہ خلافت، ابو بکر کی خلافت کا بھی وہ مخالف تھا۔ وامتنع من بیعت، اس کے ساتھ بیعت بھی نہیں کی، ثم بایعہ مکرہا، اور پھر زبردستی کی بیعت کی اس نے۔ وشرک فی دم عمر، اور عمر کے خون میں بھی یہ شریک تھا، عمر کو بھی اس نے قتل کیا، آپ کے والد نے قتل کیا۔ وقتل عثمان ظلما، اور عثمان کو بھی، یہ جو تھا آپ کے والد صاحب نے ظلم کے ساتھ عثمان کو قتل کیا، بے گناہ قتل کیا۔ وادعا من الخلافت ما لیس له، اور خلافت کا مدعی تھا، خلافت اس کا حق بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا فاما ابوک فقد تفرد اللہ بہ وکفانا امرہ، جہاں تک علی علیہ السلام کا تعلق ہے تو چلو اللہ نے ان کو مروا دیا، اور ہمیں وہ زحمت نہیں کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ واما انت فانک فی ایدینا، لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے اور آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام، آپ تو ہمارے ہاتھ میں، جب آپ کو چاہیں، آپ لوگ قاتل لوگ ہو، آپ لوگوں نے ہمارے خاندان کا خون کیا ہے، آپ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو قتل کریں۔ نختار فیک الخصال، یہ ہمارے آپشنز ہیں کہ آپ کو قتل کریں۔ ولو قتلناک ما کان علینا اثم من اللہ ولا عیب من الناس، اگر ہم آپ کو قتل کریں تو یہ شریعت میں گناہ نہیں ہے، لوگ بھی ملامت نہیں کریں گے، ہمارا حق بنتا ہے آپ کو قتل کریں۔ یہاں پہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کا اقوال ہے کہ آپ کے والد صاحب نے قتلہ ابوک ظلما لا عذر له ولا حجہ، آپ کے والد صاحب نے بلا دلیل بلا عذر عثمان کو قتل کیا ہے، ظالم بن کر، عثمان بے گناہ کو قتل کیا اس کو۔ فکیف ترون اللہ طلب بدمہ، اور بھائی آپ لوگ جو ہے، آپ میں ہمارا خون ہے، آپ لوگ ہمارے قاتل ہو، ہمارے خاندان کے قاتل ہو۔ اس کے بعد عتبہ ابن ابی سفیان کے اقوال ہیں، وَإِنَّكَ مِمَّنْ قَتَلَ عُثْمَانَ وَنَحْنُ قَاتِلُوكَ بِهِ، پہلے اس نے امیر المومنین صاحب کو گالی دی وغیرہ وغیرہ، پھر اس نے کہا کہ ہم آپ کو پکڑ کے قتل کرنا چاہتے ہیں، عثمان کے مقابلے میں آپ کے بھائی کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو۔ وَإِنَّكُمْ يَا بَنِي هَاشِمْ قَتَلْتُمْ عُثْمَانَ، تم لوگ بنی ہاشم عثمان کے قاتل ہو۔ وَإِنَّ فِي الْحَقِّ أَن نَقْتُلَكَ وَأَخَاكَ بِهِ، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ تم کو اور تمہارے بھائی حسین کو عثمان کے مقابلے میں ہم قتل کر دیں۔ یہی بھائی، وَأَمَّا أَنْتَ فَوَاللَّهِ مَا عَلَيْنَا لَوْ قَتَلْنَاكَ بِعُثْمَانَ عِثْمٌ وَلَا عُدْوَانَ، اگر ہم آپ کو عثمان کے مقابلے میں قتل کر دیں، آپ کے خاندان والوں کو قتل کر دیں، تو یہ ہمارے لیے کوئی عیب نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسروں نے بھی یہی جملے کہے بھائی۔ تو آپ کو پتہ چلا نا کہ بنی امیہ کے کیا ارادے ہیں، بنی امیہ کس منظر سے اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے۔ تو واقعی کربلا جو ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا ہے، معاویہ چلا گیا جو ان لوگوں نے کیا ہے، تو اس میں آپ کو تعجب کیسا ہے کہ ایک دفعہ آپ سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل کر جب مکے گئے تو کس لیے گئے؟ انہوں نے اپنے جملے کیا تھے کہ مدینے میں مجھے قتل کیا جائے گا،
میں مکہ جا کے رہوں گا، اگر مجھے وہاں پہ امن ملے میں وہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا۔